نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام. جو حضرات سننے سے فارغ ہو چکے ہیں تشریف لے آئے، مل کے بیٹھیں، خلا نہ ہو جائے. آگے تشریف لے آئے، آگے تشریف لے. بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے فائدہ پہنچے. ہمارے حضرت والا شاہ پرتاب وحی نور اللہ مرحوم فرماتے تھے کہ جب بھی ہم دین کی باتوں کو سنیں تو عمل کی نیت سے سنیں. نیت کو بڑا دخل. آج نیت کے فساد و بگاڑ کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. جس دن نیت صحیح ہو جائے گی اصلاح ہو کے رہے گی. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. ماننے کی نیت سے ہم دین کی بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور سننے کی نیت سے کہ سنتے آ رہے ہیں آج بھی سن لیں گے تو پھر دوستو عزیزو بزرگوں ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کے لیے نیت کا صحیح کرنا ضروری ہے. بہرکیف جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں. اب مجاہدے کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک طاقت ہے. انسان کے اندر خوف خدا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو وہی طاقت نیکی کی طرف ابھارتی ہے. اس کے برعکس اگر اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو پھر یہی طاقت گناہوں کی طرف ابھارتی ہے. حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے بڑے خلفاؤں میں ان کا شمار تھا، عجیب بات فرمایا کرتے تھے، بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی اللہ سے یہ فریاد کرتے اے اللہ ہمارے مزاجوں میں ماننا عطا فرما. اور فرماتے بڑے درد کے ساتھ کہ آج مزاجوں سے ماننا نکل گیا ہے. اگر نہیں مانتے ہیں تو پیر کی نہیں مانتے، استاذ کی نہیں مانتے، باپ کی نہیں مانتے، ماں کی نہیں مانتے. اگر اور مانتے ہیں تو اسی دشمن جو ایمان والوں کا دشمن ہے، اسی کی مانے نفس شیطان. آج اسی کی وجہ سے اللہ کا گھر جو ہے ویران ہو رہا ہے. حالات پہ حالات آ رہے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سی گناہوں کو معاف فرما دیتے. اگر پکڑ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفس کے شروع فتن سے بچنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی امت کو تعلیم دی ہے کہ نفس کے شر و فتنے سے کیسے بچو گے جو ایمان والوں کا دشمن ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعاد عدوء کا نفس کا التی بین جنبی کو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو. آج اسی سے دوستی ہے. اسی کی وجہ سے شریعت سنت کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ہم اللہ کے عذاب میں جو ہے پھنس چکے ہیں. جب اللہ کی نافرمانی کا پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے. کون سا گناہ ہے جو امت نہیں کر رہی؟ کون سا گناہ؟ آج گناہوں کی وجہ سے آج ہم پر ایسے حالات آ چکے ہیں. عزت و آبرو، صحت سبھی خطرے میں چلی گئی ہے. ہماری شریعت محفوظ، ہماری شریعت خطرے میں پڑ گئی ہے تو عزت آبرو کیسے رہ سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے دوستو عزیز و بزرگوں
کہ پہلی فرصت میں ہم سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں کر سکتی, ہم کو نہیں اجاڑ سکتے. اللہ کے گھر کو ہم آباد رکھیں گے, ہمارے گھر کو کوئی اجاڑ نہیں سکتے. جب اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا, ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. سروے کیا جائے شہر میں, دیہاتوں میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 90% لوگ شریعت سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے. فجر میں تو 5% بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ ملک میں جو کوہرام مچ رہا ہے, ایسے تھوڑی اللہ کا عذاب ایسے تھوڑی آیا ہے. حضرت والا اپنے شعر میں پیشن گوئی فرمائی تھی برسوں پہلے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کوہرام مچے گا, اور وہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہوگا. اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہوگا کہ دنیا میں کوہرام مچے گا. بڑے درد کے ساتھ یہ شعر حضرت کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت والا کا یہ دردناک شعر کہ بندے اللہ کے اللہ سے جب باغی ہیں, بندے اللہ کے اللہ سے جب باغی ہیں, کیا تعجب ہے دنیا میں بپا ہے کوہرام. یہ کوئی محل تعجب نہیں ہے کہ ایسے حالات آ رہے ہیں. یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے. 10% بھی نمازی نہیں ہے پابندی کے ساتھ پڑھنے والے. فجر میں اور برا حال. گھر کا ایک گارجین اگر ناراض ہو جاتا ہے بیوی اور بچے سے, گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک کے ناراض ہونے سے بیوی نافرمان ہو جاتی ہے, گھر میں جی نہیں لگتا ہے, گھر اجڑ جاتا ہے. اولاد بغاوت کرتی ہے, گھر میں جینا دوبر ہو جاتا ہے. ایک کے بگڑنے سے گھر کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اللہ کی کائنات میں 90%, اللہ کی کائنات میں 95% ملک کا نظام, یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تو آپ کی دعائیں قبول ہوئی, ورنہ ہم لوگ بھی اس دھرتی پر نہیں ہوتے. جیسے حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں اور جیسے حالات ہم لوگوں کے ہیں, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نافرمانی کے باوجود بھی نواز رہے ہیں اور ہم سنبھل نہیں رہے ہیں, اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں, اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہو رہا ہے, غفلت نہیں جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے دوستو, عزیزو, بزرگو, کہ امت کا وظیفہ کیا ہے. دین کے بہت سے شعبے ہیں, دعوت و تبلیغ ہے, تصنیف و تعلیف ہے, درس و تدریس ہے, یہ اہم شعبے ہیں, اور تزکیہ نفس ہے. حضرت قاری مصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان تینوں کے اندر روح کیسے آئے گی جب تک تزکیہ نہیں ہوگا. نہ جب تک تزکیہ ہو نفس کا خطرہ ہی خطرہ ہے. حضرت والا کا یہ اصلاحی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نہ جب تک تزکیہ ہو نفس کا خطرہ ہی خطرہ ہے, رہیں گے عمر بھر گھیرے ہوئے افکار شیطان, رہیں گے عمر بھر گھیرے ہوئے افکار شیطان. جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا ان سب کے اندر روح نہیں آ سکتی. یہ سب بے روح رہیں گے. جب نفس کا تزکیہ ہوگا جبھی سب شعبوں میں روحانیت روح آئے گی. تو جن سے ہم کو مناسبت ہے, جو متبع سنت ہیں, اللہ والے حضرات ان پر اعتماد کیا ہے, جی ان سے اپنا اصلاحی تعلق رکھنا چاہیے. بڑا المیہ ہے کہ حیات میں ان سے, ان کی زندگی میں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جب ان کا وقت ہو جاتا ہے جانے کا, پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. جی ہاں, تو دوستو یہ شیطان کا دھوکہ ہے نفس کا, کہ شروع فتن کی وجہ سے آج جو ہے ایسا حال ہو گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو, عزیزو, بزرگوں, کہ جن سے ہم کو مناسبت ہو ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں. کونوا مع الصادقین پر ہمارا عمل ہو. تقوی ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا. صحبت کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے. جاہل سے جاہل آدمی جو ہے صحبت کے اثر کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا شریف لڑکا اگر بدماش لڑکے شریف لڑکے کے صحبت میں رہے گا سمجھ بگڑ جائے گا, اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ علم نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس اتنی بات تو وہ سمجھتا ہے. تو جب ایسوں کی صحبت سے بچہ بگڑ جاتا ہے تو کیا نیکوں کی صحبت سے نیک نہیں بنے گا انسان؟
مولانا روم کا غالباً یہ شعر ہے کہ صحبت صالح تو راہ صالح کلت، نیکوں کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، صحبت طالح تو راہ طالح، اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ صحبت کا اثر میں نے پڑھا اسی ملک کے ایک بڑے بزرگ، وہ گھوڑا پالے ہوئے تھے اپنے لیے، جب ان کا گھوڑا کھل جاتا تو کسی دوسرے کھیت میں نہیں منہ مارتا، ان کی صحبت سے سمجھ گیا کہ ہماری کفالت ہمارے مالک کے ذمے ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ گھوڑا اپنے مالک ہی کے کھیت میں پہنچتا، وہیں جو ہے جو کھانا ہوتا اس کو کھاتا، کسی کے کھیت میں نہیں مارتا۔ ایک گھوڑا کو اس کے اندر تقویٰ آ جائے اور ہم انسان ہوتے ہوئے جانور سے ہی بدتر ہو جائیں، حلال حرام کی تمیز ہمارے اندر نہ رہے، کتنے افسوس کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے تو جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بندہ اللہ کا نہیں ہوتا تو پھر جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ایسے لوگ جن کو ہم نے دل دیا ہے، دل میں ہماری محبت کو نہیں جماتے، ہمارا خوف پیدا نہیں کرتے، ہم نے آنکھیں دیے، ہماری نشانیوں کو، ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو، آسمان زمین کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم کو نہیں پہچانتے، ہم نے کان دیا ہے دین کی بات کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا انسان نہیں ہے، اولئک الانعام، وہ مثل چوپائے کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ جانور تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گائے اور بھینس ان کو چارہ دیتے ہیں، گھاس دیتے ہیں، وہ جانور جو ہے دودھ اس سے ملتا ہے، لیکن انسان جب اپنے رب کا نہیں ہوتا ہے تو جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے حرکات، ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے اس کے حالات کے مطلب آدمی انگوش بدندہ رہ جاتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرے گا، ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اندر انسان عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم نفس کے شر و فتنے سے کیسے بچیں گے؟ اللہ والے حضرات جو نفس کے شر و فتن سے بچتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، بغیر مجاہدے کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ جو مجاہدہ کرتا ہے اسے ہی دینی فائدہ پہنچتا ہے، جس کی قربانی ہوتی ہے اسی پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر نے مجاہدہ کیا ہے، جب جا کے مقام ملا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، کافیہ تک پڑھا تھا، لیکن اللہ کی محبت ایسی تھی، آپ کو اللہ کا خوف ایسا اتنا تھا کہ سجدے میں روتے تھے اس نفس کے شر و فتنے سے۔ پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ، کہ جتنے اکابر دیوبند نے سبوں نے اپنا مسلم بنایا، سبوں کے مرشد تھے۔ آپ کے متعلق لکھا ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جو خوف خدا سے نہ روئے ہوں، اور رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ فرماتے کہ مجھے ڈر ہے تو صرف اللہ کا ڈر ہے، اور مخلوق میں اگر کچھ ڈر ہے تو اسی نفس سے میں ڈرتا ہوں۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ یہ اللہ والے راتوں کی تنہائی میں گرم گرم آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرتے، اے اللہ نفس کے فتن سے حفاظت فرما، عورتوں کے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نفس میں پاکیزگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں حضرت والا کی ہمارے حمد باری، اس میں آخر دو شعر ہے، سب فرماتے ہیں کہ قید سے شیطان کے یارب چھوڑا۔ مقصد زندگی کو حضرت نے بیان فرمایا آپ نے حمد باری میں کہ حمد تیری اے خدائے لم یزل، حمد تیری اے خدائے لم یزل، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کی ترجمانی حضرت والا نے اس شعر فرمائی ہے کہ حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا مقصد۔ زندگی کا محض مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت ہے۔ جو مقدم رزق ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، پھر دیکھیے مشاہدہ ہوگا اللہ کی قریب، اس کا تقویٰ پیدا کر کے دیکھیے پھر کیسی زندگی ملتی ہے۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پہ نثار ہوتی ہے۔
آج در کی ٹھوکریں شکوہ شکایت کر رہے ہیں، یہ تقوی کے فقدان کی وجہ سے۔ سبب کیا ہے نادا؟ ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانہ نہیں ہے، تو ناشاد ہے تو تعجب ہی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ نہیں۔ جب تک زہد تقوی زندگی کے اندر نہیں آئے گا، جینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور زہد تقوی یہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار۔ یہ تقوی کی برکت سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه، جس کا بھروسہ اللہ پر، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب غریب لکھا ہے کتابوں میں، ایک بزرگ جا رہے تھے اور بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرے، دیکھا اس کے لہو و لعب کا سامان، جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، جلال آ گیا۔ یہ سب چیزیں تو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں، لہو و لعب کے سامان پڑے ہوئے سب کو توڑ ڈالا۔ اللہ والوں کو اللہ کے سوا کسی اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو سب کا ڈر نکل جاتا ہے۔ وہ ڈالا ان کے سامنے، کے لوگوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کی جتنے لہو و لعب کے سامان جس سے آپ دل بہلاتے تھے، انہوں نے سب کو توڑ ڈالا ہے۔ بڑا خفا ہوا بادشاہ اور کہا کہ ایسے پھانسی کے تختے پر نہیں، جہاں شیر کچھار میں شیر رہتے ہیں اسی میں ان کو اتار دو، لے جا کے ڈال دو، شیر چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ بادشاہ کی نافرمانی کہ کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دیکھنا کیا معاملہ شیر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ والے کا ہتھیار وضو ہے، وہ باوضو تھے، ذرا بھی خوف و خطر نہیں، کہاں ہم کو لے جایا جا رہا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اللہ والوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ نہیں جلا سکی، ایسا آگ کا پارا کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے، وہ اللہ تو آج بھی ہے۔ یہ شیر کیا بگاڑ سکتا ہے ہمارا جب اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے؟ سب اللہ کے قلوب کے اللہ تعالیٰ کے سب جو ہے قبضہ قدرت میں ہیں، جس سے چاہے اللہ حفاظ فرما دے۔ چنانچہ جب ان کو رکھا باوضو تھے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آرے وقت میں نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو۔ دیکھو گناہوں سے نفس تمہارا گناہوں کی طرح آمادہ کرے گا، نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، نفس کو لگانا پڑے گا۔ یہ استحضار کے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کس کی مجال ہے گناہ کرے۔ صبر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اولاد ختم ہو گئی، اس پر صبر کر۔ یہ بھی ہے کہ جب گناہوں کا تقاضا ہو اس وقت صبر کو لگام لگاؤ، نفس کو، جبھی مقام ملے گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں روتے تھے، اس دشمن سے اللہ کی پناہ چاہتے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن۔ رسوائی کب آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے مکر و فریب میں پھنس جاتا ہے، رسوائی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی جوتیاں صحیح کی جاتی ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، سنت کے عاشق ہوتے ہیں تو جوتیاں سیدھی کر کے پیش کی جاتی ہیں، اور جب جو نفس کا شکار ہوتا ہے وہ جوتیاں سر پہ برسنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہے دوستو عزیزو، اللہ والے اس میں فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کہ میں اگر ڈرتا ہوں، کچھ ڈر ہے تو مخلوق میں اسی نفس سے میں ڈرتا ہوں۔ اور حضرت سجدے میں روتے تھے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے اللہ رسوائی سے، عزت و ذلت تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ جس کو عزت ہے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ آپ جس کو ذلیل کرتے ہیں اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ جس کی آپ حفاظت اس کو بال بگاڑ کون کر سکتا ہے؟ ان بزرگ کا جو ہے اللہ پر اتنا یقین ہے، یہ شیر کیا کر سکتے؟ چنانچہ ان کو جو ہے اس میں ڈال دیا ان لوگوں نے۔ اب جیسے اس پہ ڈالا، باوضو تھے، فوراً نیت باندھ دی۔ آرے وقت میں اللہ کا حکم ہے، جب مصیبت کی گھڑی آئے فوراً نماز سے سہارا حاصل، نماز کی نیت باندھ لی۔ لکھا ہے کہ شیر کی ہمت نہیں ہوئی، شیر خود ہی ایسا مانوس ہو گیا کہ دم ہلائیں، اور سب ڈرتے ڈرتے ان کے قدموں کو چاٹنے لگا، ان کے دامن کو چاٹنے لگا، ان کی انگلیوں کو چاٹنے لگا، سب مانوس بن گیا چاروں طرف سے۔ سب حیران ہے، شیر تو انسان کا جو ہے دشمن ہے، دیکھتے ہی آن کی آن میں معاملہ ختم دیتا ہے، یہاں تو سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ
جب بلایا کہ کیا معاملہ ہوا، کہا حضور عجیب معاملہ ہے، تو سب مانوس ہیں اور سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے. سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ اللہ سے تعلق ہے اس شخص کا. چنانچہ حکم ہوا کہ ان کو لاؤ. چنانچہ نماز سے فارغ ہوئے اور ان کو بلایا اور ان کو لے گئے بادشاہ. تو بادشاہ نے ایک بات ان سے پوچھا، ایک بات بتائیے آپ، جب شیر کے کچھار میں ڈالا گیا آپ کو شیر سے خوف نہیں ہوا؟ کیا فرمایا انہوں نے کہ ایک چیز کی فکر نے اس سے ڈرنے کا موقع کہاں دیا. کیا فکر ہو گئی؟ کہا کہ ہم نے نماز کی نیت باندھ لی اور وہ شیر کا گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، تو اس کا لعاب بھی تو ناپاک ہے. سب مانوس ہو گیا، ہمارے قدموں کو چاٹ رہا ہے، ہمارے دامن کو چاٹ رہا ہے، ہماری انگلیوں کو چاٹ رہا ہے. یہ فکر ہو گئی، ہم نے تو نیت باندھ لی ہے اللہ کے سامنے، ہماری نماز بھی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. اس فکر نے اسے ڈرنے کا کہا کہ آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے. الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. آج ایمان کی کمزوری ہے کہ آج غفلت برت رہے ہیں، اللہ پر ہمارا یقین نہیں جم رہا ہے. کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. پوری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کا فضل ہو جائے، دنیا کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. آج ہم اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. رحمت اللہ کی کیسے نازل ہوگی جب رحمت والے اعمال نہیں کریں گے؟ برکت ہمارے دکان میں، مال میں اور گھر میں کیسے آئے گی جب تک برکت والے اعمال نہیں کریں گے؟ برکت والے اعمال یہی نماز ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ نے مال دیا حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے، اللہ نے مال دیا ہے حج کرنا ہے. برکت والے اعمال سے یہ سب ہے. کر کے دیکھیں پھر برکت کا مشاہدہ ہوگا. تھوڑے میں اللہ اتنی برکت دیں گے کہ سمیٹ نہیں پائیں گے، مست رہیں گے اسی میں. اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو کائنات کی محبت نظروں سے گر جاتی ہے. پھر یہ فکر نہیں ہوتی ہے، یہ حسد نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دولت کی ریل پیل کیوں نہیں. جس حال میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ خوش رہتے ہیں. کبھی بھی ان کے زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں ہوتے. جب پوچھا جائے حالات آ رہے ہیں، الحمدللہ زبان سے نکلتا ہے اللہ کا شکر. جس حال میں وہ رکھے اس کا شکر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور تقویٰ اہل تقویٰ کی صحبت سے آتا ہے. حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، کسی ادارے سے فارغ نہیں تھے، لیکن جب تقویٰ پیدا ہو گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے، تو شمس العلماء کا خطاب ملا ان کو. بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا مسئلہ بنایا، اور پھر اپنے شیخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ اکبر، ہمارے شیخ کے نگاہوں میں یہ برکت، آپ کی دعاؤں میں یہ طاقت کہ ناقص کو ایک نگاہ میں ایک کامل بنا دیا. ناقص کو ایک نگاہ میں ایک کامل بنا دیا، مجذوب نہ رسیدہ کو واصل بنا دیا. اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا. جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. بڑے ہی پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، بڑے ہی خطرناک دور سے. ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کیسے کریں گے جب تک خوف خدا نہ ہو؟ کوئی حسینہ گزر جائے، اپنی نظروں کو ہم نیچے رکھے کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کو یہ استدار ہو جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آج سی کیمرہ لگا رہتا ہے. اس دور ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوئی، یقین نہیں بنا، کب بنے گا؟ جی کرامن کاتبین جو ہے متعین ہے، لکھ رہے ہیں، وہ آج احساس نہیں ہے. اور معلوم ہو جائے کہ سی کیمرہ کی نظر میں ہے، فوراً محتاط ہو جا رہے ہیں، فوراً محتاط ہو جاتے ہیں. یہ استحضار ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، مجال ہے ہماری. اس لیے یقین بنانے کی ضرورت ہے. اور یقین وہی جو اہل یقین ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ کی ذات پر جن کا یقین ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کام بناتے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مانگے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں. یہ یقین بنانے کی ضرورت. دنیا کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں کر سکتی ہے.
آج اللہ کے سلگائے جہنم کی آگ کو اللہ کی نافرمانی کر کے بھڑکا رہے ہیں. یہ آگ کیسے بجھے گی؟ کوئی دنیا کی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ 2 آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے. وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل پڑے، دوسرا وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں نکل پڑے. اس آنسو ندامت کے آنسو میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیا فرماتے ہیں، تسلی ہم گنہگاروں کو حاصل ہو گئی، اب تو یہ آنسو ہیں ندامت کے بجھا دیں گے جہنم کو. اللہ کی رحمت ایسوں کو تلاشتی ہے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں. یعنی کہ جب برکت والے اعمال کریں گے برکت نازل ہو کے رہے گی، اور جب زحمت والے اعمال اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے تو اللہ کی برکت سے محروم رہ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اپنے کیے پر ندامت کے آنسو اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لے گی. دل کی صفائی تو اسی آنسو سے کہ اپنے کیے پر ندامت کے آنسو آئیں گے تو دل کی صفائی ہوگی. آج دل ہمارا بگڑ چکا ہے، آج گناہ کی وجہ سے دل بیمار ہو چکا ہے. کیسے دل ہمارا جو ہے پاک ہوگا؟ رذائل سے، کینہ سے، بغض سے، عجب سے، کبر سے، جو اخلاقی بیماریاں اس کو کہتے ہیں. الا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اگر وہ سنور جاتا ہے سارا جسم سنور. وہ دل ہے، دل کی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ والے اپنے دل کی حفاظت، اپنے آنکھ کی حفاظت، زبان تو اللہ زبان میں اثر دیتے ہیں، آنکھوں میں اثر دیتے ہیں. دل کا رخ جدھر ہوتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دل کو دل بنانے کی ضرورت ہے. دل کو کیسے دل بنے گا؟ کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی نعمت کا استحصال کریں، صوم و صلات کے پابند ہوں، تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. جب دل بن جائے گا تو اللہ تھوڑے میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ زندگی کا لطف، آپ زندگی میں جنت کا مزہ جو ہے محسوس کرنے لگیں گے. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. دنیا ہی بیٹھے ہوئے جنت کا. آج ہر چیز کی فکر ہے، اگر فکر نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے. اولاد کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، لیکن اپنی آخرت بنانے کی فکر نہیں. اللہ والے حضرات جو ہیں یہ دنیا میں بہار نہیں لگاتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی بہار کی فکر کرتے ہیں. تو اللہ دنیا میں بھی خوش رکھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی ایمان و تقویٰ. بہر کیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے اللہ والوں سے تعلق پیدا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے کچھ نسخہ لیں، اس کو عمل میں لائیں. اللہ کا نام لیں گے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائیں گے. کس کی حفاظت؟ چور ڈاکو کو اللہ تعالیٰ، فاسق و فاجر کو اللہ رزق دیتے ہیں. اور جو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کی راہ میں نکل کے جان مال لگائیں گے، اللہ ان کو محروم رکھیں گے. جو جتنا مجاہدہ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت کو لوٹے گا. اللہ کی رحمت ان کی جھولی میں اتنا ہی آئے گی. ہمارے بڑوں نے مجاہدہ کیا ہے تو مقام پایا ہے. مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو لگام لگائیں، اپنے زبان کو کٹو کہ ہماری ذات سے کسی کو، ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. زبان کے کرتوت سے بہت سے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے. آج زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. 3 گناہ کبیرہ حضرت قاری صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس پر قابو پا لے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. آج اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. بد نگاہی ہو رہی ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ آنکھوں کا زنا ہے. غیبت کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. کتنا سنگین گناہ ہے. کیسے ترقی ہماری ہوگی؟ زہر بھی کھائیں گے اور صحت مل جائے گی. آج گناہ پہ گناہ، زہر پہ زہر کھا رہے ہیں. حالات کیسے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہی حال رہا تو اس سے بڑے بھیانک حالات آنے والے ہیں. سب چیزوں کی تیاری ہو گئی ہے. اس لیے حالات سے بچنا، بھیانک دور سے بچنا ہے تو پہلی فرصت میں اور
ہم توبہ کر کے اپنے مالک کو بنانے راضی کر لیں اور پوری اجتماعیت کی طرف تحریک چلائیں کہ بہت غفلت کر چکے، اب غفلت کا وقت نہیں ہے، اب تو رونے دھونے کا وقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی طور پر غلطی ہوئی، کہاں چلے گئے؟ 3 اندھیرے میں چلے گئے، گھٹ رہے تھے۔ ہم لوگ تو ایک چوک کیا کہ چوک اور گناہ کبیرہ پہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں اور پھر بھی احساس نہیں۔ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں۔ اب تو عجیب حال ہے۔ خواجہ عزیز حسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دردناک عشق ہے، حضرت کی صحبت اللہ نے بے شمار آپ سے اصلاحی اشعار کہوائے، فرمایا تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، عیب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں۔ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں۔ دنیا گلے کا ہار ہے، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں۔ جب تک دنیا کی منچاہی زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے، ہم دنیا میں بہار نہیں دیکھ سکتے، چین سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی نہیں کھل سکتی ہے، آخرت اور دنیا کے بہار کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان منچاہی زندگی میں آگ لگانی ہوگی اللہ کی رضا کے خاطر۔ ضرورت اس بات کی ہے، حضرت والا کا یہ پیغام ہے کہ علم و عمل میں روحانیت اور روح جبھی آئے گی جب اخلاص سے کام کرو گے۔ عمل کی روح ہے اخلاص، جب تک یہ نہ حاصل ہو نہیں آئے گی ایمان و عمل میں تیرے تابانی۔ وہی عمل عند اللہ قبول ہے جس عمل میں اخلاص ہوگا اللہ ہی کے لیے کرنے والے، سنت کے مطابق وہ کام ہوگا۔ اعمال کی قبولیت ہونے کے لیے یہی 2 شرط ہے کہ وہ کام اللہ کے رضا کے خاطر اور سنت کے مطابق۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو کریں گے اللہ کی رضا کے خاطر کریں گے، انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں گے۔ 3 اہم سے 3 گناہ، ایک تو بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے اور غیبت ہے۔ تحقیق نہیں کرتے بدگمان ہو جاتے، جواب دینا ہوگا، دلیل پیش کرنا ہوگا۔ خوشگمانی پر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بدگمانی پر اس کو گناہ نہیں سمجھے، ترقی کیسے ہوگی ہم دینی معاملے میں؟ اور جنت ہمارے لیے آسان کا راستہ آسان کیسے ہوگا جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اہم سنگین اور گناہ کبیر سے بچ جائے تو اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے 3 اہم سنت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسرین مریدین کو یاد کروایا اور سنتے تھے۔ حضرت آپ آئے اصلاح کے غرض سے اور آپ نے سنت کو بھی یاد نہیں کیا، سنت کو عمل نہیں ہوا، کس غرض سے آئے جی؟ حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ ہفتے سے ہیں، آپ نے اپنی نماز کی اصلاح نہیں کی، سورہ فاتحہ کی اصلاح نہیں کی، اذان آپ سنت کے مطابق نہیں دیتے۔ یہ سب ہر شعبے حضرت کے یہاں تھے۔ اپنے اصلاح کی فکر کی اذان صحیح کیجیے، اقامت صحیح کیجیے، نماز صحیح کیجیے۔ آج نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سنت 51 سنت ہے، کتنی سنت عمل تو فرماتے 3 اہم سنت کو یاد کر لو، انشاءاللہ اور سنت میں چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور سنت پر چلنا، ایک سنت کو زندہ کرنا، جب سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ تک جس پر عمل سنت پر نہ ہو۔ تو فرماتے کہ ایک سلام کو پھیلاؤ، سلام صحت اس کی ارشاد کرو، صحت کے ساتھ سلام، حمزائی کو غائب کر دیتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحت کے ساتھ سلام، اس کو پھیلاؤ۔ اور دوسری اہم سے ذکر اللہ کا اہتمام کرو، جنت میں وہی ہنستا ہوا جس کی زبان اللہ کیا۔ اور یہی خانقاہی نظام ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ ذاکرین میں تمہارا شمار ہو جائے۔ تو جب تم صحت کے اور عافیت میں تم اللہ کو یاد کرو گے، مصیبت کی جب وقت آئے گا اس وقت اللہ پر رحم نہیں فرمائیں گے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا جی۔ جب زبان ہماری ذکر کی عادی ہو جائے گی تو آنے کا وقت، جب دنیا جانے کا وقت ہوگا تو اللہ اللہ ہی نکلے گا۔ جب دنیا کے پھیرے میں ہم رہیں گے اور زبان سے اناپ شناپ بگیں گے تو اس وقت کیسے ایمان پر تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون او کما قال علیہ السلام۔ تمہارا حشر اسی حال میں ہوگا جس حال میں تمہاری موت ہوگی، اور موت اسی حد میں آئے گی جیسے تمہاری زندگی۔ ذکر و فکر کے ساتھ انشاءاللہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ یہی ہے خانقاہی نظام ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو آؤ میدان میں جی، ذکر کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، تقویٰ کا اہتمام کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی بہار آئے گی اور آخرت میں بھی بہار ملے گی۔ وہ چیزیں جن کا وعدہ کیے گئے ساری چیزوں کا مشاہدہ ہوگا، سب چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ وقت زیادہ آپ کرنے نہیں چاہتے، الحمدللہ آپ نے بہت وقت دیا، بات تو بہت کہنے کی ہے
घंटों میں بول سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں تھوڑی ہی بات عمل کی نیت سے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اصلاح ہو کے رہے گی۔ اس لیے نیت کو صحیح کریں، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا بنا لے، اور ہم سب کو دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو سنت ہے سلام سے سبقت کرو، ذکر اللہ، دوسری سنت ذکر اللہ کا اہتمام کرو، کثرت سے کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، انشاءاللہ وقت آئے گا تو یہی سب کلمات زبان سے نکلیں گے۔ اور تیسری عام سے سنت ہے ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے کرو، ہر گھٹیا کام کو بائیں جانب سے کرو۔ آج یہ آپ طے کر لیجیے کہ انشاءاللہ اب مسجد میں ہم دائیں قدم سے آئیں گے، اور اس اصرار کے ساتھ آئیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے عیدوں کا اور اتنی بڑی کرامت ہے۔ حضرت شیخ محی الدین علی فرماتے ہیں کہ سنت سمجھ کے مسجد میں آئے اور مسجد سے نکلے، کوئی ہوا میں کیوں نہ اڑے، کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ چڑیا بھی ہوا میں اڑتی ہے اور کیڑے مکوڑے میں پانی میں تیرتے ہیں، اصل کمال تو یہ ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، وہی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ اس لیے پورے عمل کے طور پر سنت کا اہتمام، اس کی دعوت دیجیے۔ ہم اس وظیفے کو بھلی باتوں کا حکم بری باتوں سے کیسے ہم جب تک خود اس پر اہتمام نہیں ہوگا، خود عمل نہیں ہوگا، اور یہی خانقاہی نظام ہے، اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، اس کی پریکٹس ہوتی ہے اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی کہ جب تک گناہوں سے خود نہیں بچو گے دوسروں کو کیسے بچاؤ گے؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، اللہ کی راہ میں جان مال لگائیں، اور ہر کام جو ہے یہ نیت صحیح کر کے کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا اونچا عمل ہے، اگر للہیت نہیں ہے وہی عمل جہنم میں پہنچا دے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اور اس کے اندر للہیت ہے، ذریعہ نجات ہے، ذریعہ نجات ہے۔ حضرت والا کی یہ تعلیم کا خلاصہ اور مجلس کا اور بیان کا کہ بس اللہ ہی کے لیے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کریں اللہ کے رضا کے خاطر کریں اور سنت کے مطابق کریں۔ انہیں باتوں پر اپنے بیان کو اپنے حضرت والا ہی کے شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں۔ تنہا ہر شعبے کے لیے سیکھنے کے لیے اساس کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسے پہنچ جائیں گے جب تک شیخ و مرشد کا دامن نہیں تھامیں گے۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں آپ میرے ساتھ آئیے، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا بسم اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللهم انی اعوذ من فتنة النساء، اللهم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ اے اللہ ہم سبوں کے نفس میں پاکیزگی عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، اس نفس کے پاک اور بہتر پاک کرنے والے آج اس کے خالق و مالک آپ ہیں۔ نفس کے شروع فتن سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، پوری اقوام کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اپنی راہ میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرمائیے، صالحین ابرار کی صحبت نصیب فرمائیے، یقین کامل عطا فرمائیے، عاجزین کے ساری تواضع عطا فرمائیے۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، ہم سب کے دلی مراد کو پورا فرمائیے، بالخصوص مجلس میں شرکت کرنے والے سب پر رحم فرمائیے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا دیے۔ مولا کریم ہم جو کچھ کریں آپ کے رضا کے خاطر کریں، سنت کے سنت سے مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے، حب جاہ حب مال سے حفاظت فرمائیے، اپنی محبت اپنا خوف نصیب فرمائیے، جو بھی نعمت نہ مانگ سکے تمام نعمتوں سے مالا پورے عالم پر اپنا رحم فرمائیے، پوری انسانیت پر رحم فرمائیے، ہر طرح کے بلا سے وبائی امراض سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک میں امن و اطمینان عطا، سب کو آپس میں اتحاد اتفاق میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے چن چن کے ہلاک فرمائیے۔
مولا رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب پر رحم فرمائیے، ہم سب کو محبت پھیلانے کی توفیق دیجیے، نفرت کو دور فرما دیجیے مولا کریم۔ تمام دینی مدارس مساجد تمام انسانیت کی حفاظت فرمائیے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله۔